اس ٹائم سوشل میڈیا پر صرف ایک لفظ ہم دیکھ رہے ہیں، ایپسٹین فائلز اور ایپسٹین فائلز۔ اس آئرلینڈ پر شاہد ہی وہ کوئی ایسا شخص جس کو دنیا تو سٹار مانتی ہے وہ نہ کیا ہو۔ کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے، لڑکیوں کے نام رکھے ہوئے تھے، یوز یہ لوگ کرتے ہوتے تھے آئس کریم، ہنی، پیزا۔ جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں پر 20 لڑکیاں ملی جو پریگننٹ تھی اور اس سے پریگننٹ تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں۔ شیطانی کام ہوتے تھے وہاں پر، خون پینا، آرٹس مختلف کھاتے تھے کچے۔ راجپال یادو ہر کسی کو ہنساتے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں۔ اینڈ پر ان کے بچے پکوڑے نکال کے بیچ رہے تھے کہ کسی طرح سے گھر کا خرچ چل جائے، لیکن کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ مناوا کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک کوڑے کے ڈھیر سے ایک عورت اور 1 سال کے بچے کی لاش ملتی ہے۔ اس نے چھوٹے بیٹے کو، جو حمزہ ہے، اس کا گلا تھا، بہت چھوٹا ہے، اتنا سا ہے۔ قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری والدہ زندہ ہے۔ پولیس والا قبر پہ یوں کان لگا کے سن رہا ہے کہ ہاں واقعی آواز آ رہی ہے۔ آواز آ کیا رہی ہے؟ مجھے باہر نکال لو، مجھے بچاؤ۔ آواز کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے۔ دوستو، آج کے پوڈ کاسٹ میں ایپسٹین فائلز کے وہ حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ کوئی مان بھی نہیں سکتا کہ ایپسٹین آئلینڈ پر کیا کچھ ہوتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے بالی ووڈ کے کامیڈی ایکٹر راجپال یادو کی۔ راجپال یادو اس ٹائم جیل میں کیوں ہیں؟ 9 کروڑ کی کہانی کیا ہے؟ یہ تمام حقائق جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اب تک سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ تیمینہ صاحبہ، اس ٹائم سوشل میڈیا پر صرف ایک لفظ ہم دیکھ رہے ہیں، ایپسٹین فائلز اور ایپسٹین فائلز۔ 35 لاکھ ڈاکیومنٹس، ہزاروں کی تعداد میں تصاویر اور ویڈیوز منظر عام پر آ گئی ہیں، ریلیز کر دی گئی ہیں۔ اب ایپسٹین فائلز میں کیا کچھ ہے اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن اس میں چونکا دینے والی کون کون سی چیزیں ہیں؟ ان فائلز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے جیسے کہ ڈاکیومنٹس کی تعداد بتائی، بے شمار تصاویر ہیں اور ویڈیوز بھی اچھی خاصی ہیں۔ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ آخر ان کا انٹرسٹ کیا تھا اس پورے اسکینڈل، پوری فائلز ایک بہت بڑا معمہ بنا ہوا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنی رائے کے مطابق اس پر بات کرو ہو، شاید کوئی شیطانیت سے جوڑ رہا ہے۔ اب جو سب سے بڑی بات، امپورٹنٹ ترین بات، اور وہ بات جیسے کہ ہم یہ کہیں کہ ایک ایسا شخص جس سے دنیا بڑی متاثر ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کہتی یہ بھی تو انسان تھا نا، اس کی طرح ہمیں بننا چاہیے، پیسہ کمانا چاہیے، ایک سٹار ہے، اس نے دنیا پیچھے لگائی ہوئی ہے۔ فیس بک کی بات میں کر رہی ہوں، وہ شخص بھی وہاں جاتا تھا مارک زکربرگ۔ یس، اور آخر وہاں پر تھا کیا ایسا؟ مطلب ایسا کون سا ٹیسٹ ایپسٹین تھا؟ آئلینڈ پر کیا کرنے جاتے تھے اور ان کو مفاد کیا تھے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص جب ایک عام شخصیت سے ذرا اوپر جانے لگتا ہے، آنے چار آ جاتے ہیں، شہرت آ جاتی ہے اور 4 لوگوں کے ساتھ تعلقات بن جاتے ہیں۔ دنیاوی لیول کی بات کر رہی ہوں میں، کوئی ڈسٹرکٹ یا سٹی کے لیول کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر اس کا جو ذہنیت ہے، جو معاملات ہیں، اس کو بہتر ہونا چاہیے۔ میں نے یہ نوٹ کیا، اور خصوصی میں اگزامپل کے ساتھ آج بات کروں گی کہ یہ لوگ بجائے ٹھیک ہونے کے یا بہتری کی طرف جانے کے الٹا بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر جیفری ایپسٹین کی بات کریں، ہاں، میتھمیٹکس کا یہ ٹیچر تھا، یس، اس کے بعد نوکری چھوڑی یا نوکری سے نکالا گیا اور یہ پھر فائنینشیل ایڈوائزر بن گیا، پھر بلینئر بن گیا اور اس نے اپنا ایک پورا آئلینڈ بنا لیا، اور موساد کا ایجنٹ بھی تھا۔ اب اس نے پورا جو آئلینڈ بنایا، چھوٹی بچیاں وہاں پر آتی تھی جن کے ساتھ درندگی کرتے تھے، دنیا کے ارب پتی، سیاستدان کہہ لیں، لیڈرز کہہ لیں، حکمران کہہ لیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال، ماحول کیا، کیسے، کس طرح سے کیپچر ہوتا تھا۔ اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے سمجھدار لوگ جو وہاں پر جاتے تھے، جنہیں کامیاب تصور کیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کی داڑھ کے نیچے۔ کیمراز لگانے کا کیا مقصد تھا؟ جگہ جگہ، اس لیے کہ ہر وہ شخص جو یہاں آتا تھا اور جس قسم کی بھی ایکٹیویٹی وہ ایک کے ساتھ یا مختلف کے ساتھ کرتا تھا، وہ ساری کی ساری کیمرہ کرتا تھا ریکارڈ، تاکہ بعد میں بلیک میل کر سکے۔ یس، تاکہ ویڈیو بن جائے۔ اور ویڈیو کی گیم تو آپ کو پتہ ہے کہ محلے سے شروع ہو کے اب کہاں تک پہنچ چکی۔ اس آئرلینڈ پر شاہد ہی وہ کوئی ایسا شخص جس کو دنیا تو سٹار مانتی ہے وہ نہ گیا ہو۔ فار ایگزامپل، مختلف پریزیڈنٹس یہاں جاتے تھے،
منسٹرز جاتے تھے یہاں پر. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں امبانی خاندان کی تو ہر بندہ امبانی خاندان کو جانتا ہے. امبانی خاندان میں سے انیل امبانی بھی یہاں جایا کرتے تھے. بل گیٹس یہ بھی وہاں پر جاتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم بات کریں تو بھائی یہ تو پارٹیز بھی ارینج کر کے دیتے تھے, اور پارٹیز میں کون سی لڑکی ہونی چاہیے یہ بھی ارینجمنٹ ان کے پاس اچھی پکچر خاصی سامنے آئی ہیں ہوتی تھی. باقاعدہ. پکچرز بھی سامنے آ چکی ہیں اور ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں ایلون مسک کی, آپ مجھے بتائیں میرے خیال سے کوئی ایسا بچہ اس یوتھ کا نوجوان ایسا نہیں ہے جو ایلون مسک کو نہیں جانتا, سب جانتے. اب یہ بندہ ادھر جاتا تھا اور موجودگی میں جو سب کچھ وہاں ہوتا تھا, تصور نہیں کر سکتا انسان کہ ایک ایسا انسان جس سے لوگ امپریس ہیں اور اس کی ذاتی زندگی اس قسم کی ہے. ای میلز کی بات کر لیں, کانورسیشنز کی بات کر لیں, جو ان کی آپس میں بات چیت ہوتی تھی, اس میں یہ لوگ لڑکی کو ڈائریکٹ لڑکی نہیں بلاتے تھے. پھر کیا کہتے تھے؟ کوڈ ورڈز رکھے ہوئے تھے, لڑکیوں کے نام رکھے ہوئے تھے. یوز یہ لوگ کرتے ہوتے تھے آئس کریم, ہنی, پزا, یہ کہتے تھے. چونکہ ہر وہ شخص جو یہاں ریگولر جاتا تھا ان کو پتا تھا اس کوڈ ورڈ کا, کہ اس کوڈ ورڈ کا مطلب یہ ہے. ان کی ای میلز میں ان ورڈز کو باقاعدہ دیکھا گیا, اور پھر کافی چھان بھی ان کے بعد پتا چلا کہ پزا تو یہ کہتے ہیں چھوٹی عمر کی لڑکی کو, اس سے تھوڑی سی بڑی عمر ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ آئس کریم ہے, اس سے تھوڑی سی بڑی مزید عمر کی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ ہنی آئس کریم ہے. اس طرح کے ورڈز یوز کرتے تھے. یہ بات کھلتی کس طرح سے ہے, کس طرح سے حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر آتے ہیں؟ جیفری ایپسٹین کو 2008 میں جو ہے وہ 16 ماہ کی سزا ہو جاتی ہے, اور پھر ایک ڈیل کے تحت جو ہے وہ 13 ماہ یہ سزا کاٹتا ہے. ایک وکٹم سامنے آتا ہے اور اس کی یہ شرط ہوتی ہے کہ میں سامنے تو آؤں گا لیکن میرا نام فائلوں میں بھی نہ لکھا جائے, کاغذات میں بھی نہ لکھا جائے, اور میں شو بھی نہیں ہونا چاہتا. اور اسی طرح سے اس کا نام آج بھی ان فائلز میں موجود نہیں ہے, اس کو ہائڈ کیا گیا ہے. 2008 میں اس وقوعے کے متعلق ایک بریکنگ نیوز آتی ہے سامنے. اس بریکنگ نیوز کے بدلے میں جب کام کیا جاتا ہے, عدالتیں متحرک ہوتی ہیں, تو پھر اس کو باقاعدہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور جب یہ اریسٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹرائل اور یہ سلسلہ سارا چلتا ہے, تو اس کو 16 ماہ کی سزا, جیسے کہ آپ نے بتایا. اب یہ اتنا کوئی چالاک آدمی تھا اور اس کا نیٹ ورک اتنا تیز تھا کہ 16 ماہ کی جو سزا تھی اس میں سے اس نے کاٹی صرف 13 ماہ کی سزا. اور وہ 13 ماہ کی سزا بھی شہزادوں کی طرح سے کاٹی اس نے, الیڈ انداز میں, جسے پاکستان میں کہتے ہیں نا بی کلاس کی جیل ہے جی, ان کو تو ٹی وی شی وی مل جاتا ہے, چیزیں مل جاتی ہیں, تو وہاں کی جو الیڈ جیل ہے اس طرح سے اس نے اپنی سزا کو کاٹا. اور پھر اس کے بعد جناب واپس باہر آ گئے. 2019 میں پھر سے عوام نے شور ڈالا, خبر پھر سے ہائی لائٹ ہوئی, پھر سے عدالتیں متحرک ہوئیں, پھر سے کیسز سامنے آئے, اور 2019 میں ہی ونس اگین اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اگر انصاف ہوتا اور اسے سزا ملتی تو کتنی سزا ہوتی جیفری ایپسٹین کی؟ آپ نے پوچھا کہ کتنی سزا ہوتی. اگر سزا ہوتی تو 35 سال کی سزا ہوتی, لیکن 35 سال کی سزا تو کسی نے نہ کاٹی. البتہ یہ خبر ضرور ہم نے سنی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے بیرک کے اندر ہی, اور اس کی موت ہو گئی ہے. پراسرار موت کے طور پہ لوگ کہنے لگے. اور یہ اگست کا مہینہ تھا اور ڈیٹ تھی 10 تاریخ 2019 کی ہم بات کر رہے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں, اور مختلف جگہوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دنیاوی طور پہ, معاشرتی طور پہ تاثر یہ بن گیا, کانسیپٹ یہ تھا کہ نہیں, اس کو قتل کروایا گیا ہے, کسی کے کہنے پر کیا گیا ہے, کیونکہ اس کے سینے میں بہت سارے راز تھے, بہت بڑے بڑے راز تھے. ان رازوں کو کہیں یہ قید میں رہ کر کھول نہ دے, تنگی میں آ کے بتا نہ دے, لہٰذا اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. یہ کانسیپٹ بن گیا تھا. لیکن جہاں پر انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب نے خودکشی کر لی ہے. یوٹیوب پر میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں یہ مینشن کیا گیا کہ اس کے نیو یارک مینشن میں جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں پر 20 لڑکیاں ملی جو پریگننٹ تھی, اور اس سے پریگننٹ تھی. 20 کی 20 خواتین وہاں پر پریگننٹ پائی گئیں, اور 20 کی 20 خواتین اس سے پریگننٹ تھیں. یہ چاہتا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں. اب جیفری ایپسٹین کے مرنے کے بعد جو وکٹم سامنے آئی, جو انٹرویو سامنے آئے, اس کے بعد FBI کو کئی کالز آئی. ان میں کہا گیا کہ جیفری ایپسٹین جو ہے اپنے مینشن میں یا اپنے آئی لینڈ پہ جو حرکات کرتا تھا, شیطانی کام ہوتے تھے وہاں پر. خون پینا فیورٹ ڈرنک تھا. کس کا خون؟ وہ لوگ جن پر ظلم ہوتا تھا, بچیاں, خواتین, جن کو نشانہ بنایا جاتا تھا زیادتی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ, ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ تھا, یہ سمجھتے تھے کہ جب کسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے تو ٹارچر کرنے کے بدلے میں انسانی جسم کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے.
اس کیمیکل کو پینے سے انسان سدا جوان رہتا ہے, کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. ان کا یہ کانسیپٹ ہے. مے بی میڈیکل سائنس شاید ایسا کہتی ہے یا نہیں, میں اس بارے میں نہیں جانتی. زیادہ بہتر اس کی رائے جو ہے وہ ڈاکٹرز دے سکتے ہیں یا کنسلٹنٹس دے سکتے ہیں. اس وجہ سے یہ انسانی خون کو پیتے تھے کہ ہم نے ان کو ٹارچر کر لیے, اب ان کی باڈی میں کیمیکل پروڈیوس ہو چکا ہے, اب ان کا ہم بلڈ پئیں گے, اور بلڈ پینے کا مطلب بھی یہی تھا کہ ساتھ میں ہم کیمیکل پی رہے ہیں تاکہ ہم سدا جوان رہیں. اچھا, یہ انسانی اعضاء بھی کھاتے تھے, چھوٹی بچیوں کی بلیاں بھی دیتے تھے؟ بالکل, یہ باڈی پارٹس مختلف کھاتے تھے کچے. یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ لڑکی کو باندھ کر باقاعدہ اس کے پاؤں کاٹ رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور بہت سے اسکینڈلس آ چکے. اور ایک تو آپ نے اور میں نے باقاعدہ بیٹھ کے بریکنگ دی تھی اپنے ایک نجی چینل کے اوپر کہ اس طرح سے اتنے لوگوں کی ویڈیوز آ گئی ہیں, ملزم پکڑا گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو رحیم یار خان کا ایک کیس تھا 2025 کا, جو باقاعدہ رپورٹ ہوا, اس پر FIR ہوئی. 100 کے قریب ویڈیوز پائی گئیں ایک ایسے شخص کے موبائل میں جو صرف اور صرف ایک پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہے. ذیشان اس اسکول میں جاب کرتے ہیں جو کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے انڈر ہے. چونکہ اس اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ تھی اور سارے بچے اچھے پڑھنے والے ذہین بچے تھے. اس اسکول کی ٹوٹل ٹیچرز کی ہم بات کرتے ہیں تو 23 فیمیل ٹیچرز ہیں, 2 میل ٹیچرز ہیں اور ایک پرنسپل ہیں, اور وہ بھی میل ہیں, جن میں ذیشان بھی شامل ہیں. ذیشان جو ہے وہ کیا کرتے تھے, گھر سے تو وہ آتے تھے پڑھانے, لوگوں کو تو یہ پتا تھا کہ یہ ٹیچر ہیں. در حقیقت وہ دکھنے میں تو ٹیچر تھے, اندر ان کے ایک بھیڑیا نما انسان بھی موجود تھا. بات ان کی کھلتی اس طرح سے ہے کہ ایک 14 سال کا اسٹوڈنٹ جو اسی اسکول کا طالب علم ہے, اس کے ساتھ ذیشان زیادتی کرتے ہیں زبردستی, پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں. تو اس نے گھر جا کے اپنے ایک کزن کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ کام ہوا, ساری بات تفصیل سے بتائی. اس کزن نے ساتھ 2 سے 3 لوگ اور لیے, چلے گئے سیدھا ٹیچر کے گھر اور جا کے ٹیچر کو بلا لیا باہر. ٹیچر کو لے کے بیٹھ گئے ایک سائڈ پہ, اور ان سے جب پوچھا تو پہلے تو آئیں بائیں شائیں, لیکن زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. 10 سے 12 مرتبہ سوالوں کو اوپر نیچے کر کے پوچھا گیا, بتایا گیا, ہمیں بچے نے بتایا اس طرح سے آپ نے کیا. تو ٹیچر بالکل اس بات کو مان گئے کہ ہاں جی میں نے یہ کام کیا ہے. اعتراف جرم کر لیا, اعتراف جرم کر کے یہ کہا کہ میں نے ویڈیو بنائی ہے. ہاں جی میں ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, اور بتائیں کیا کروں. انہوں نے کہا موبائل دے دو, پاجی تھے. پھر موبائل پکڑا, موبائل کی گیلری کھولی, اور پھر پتہ لگا کہ موبائل میں ویڈیو صرف اس 14 سال والے بچے کی نہیں ہے, پتہ نہیں اور کتنے بچوں کی نکل آئیں. کہتے ہیں کہ اسی ایک اسکول کی 250 ویڈیوز نکلتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی عزت بچانے کی خاطر, کوئی ماں باپ کے ڈر سے, کوئی کل کو فیوچر خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے, کوئی بلیک میل ہو کر, کوئی خوف کے مارے, کوئی قتل ہونے کے ڈر سے, کس طرح سے لوگوں کو بلیک میل اس نے کیا ہوگا کہ 250 میں سے کوئی ایک بھی آگے نہ بڑھا. کسی نے یہ بولا ہی نہیں کہ میں آگے جاؤں گا اور میں بتاؤں گا آگے جا کے. اور ڈان نیوز کی جو ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 100 بچوں سے مبینہ زیادتی کا الزام ہے اس پر, اور اس کی گرفتاری ہو گئی ہے, FIR ہوئی ہے. بالکل, ملزم کو گرفتار کر لیا, یہ اچھی بات ہے. اور جہاں پر ہم FIR کی بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ زیادتی کا ایک واحد وہ کیس ہوتا ہے جس پر FIR تو فوراً سے درج ہوتی ہے, ثابت کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. اب مختلف قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس میں میڈیکل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. بر وقت اگر آپ نے میڈیکل نہیں کروایا ہے تو آپ کا رزلٹ متاثر ہو سکتا ہے, پازیٹیو آئے گا یا نہیں ہے, لمبی باتیں. اب 250 بچیاں یا بچے ٹوٹل جو ہیں جن کی ویڈیوز ملی ہیں, 250 کو 1 یا 2 دن یا 3 دن کے اندر نشانہ نہیں بنایا گیا, نہ جانے کب کس کو بنایا. اب ان کے میڈیکل کروا لیں, کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو یہ واحد وہ زیادتی کا کیس ہے یا جرم ہے جس کو ثابت کرنا مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیکل رپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, DNA پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, فورینسک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, پھر وہ شخص جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ ایگری ہوتا ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ بڑی لمبی چوڑی قصے ہیں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے, میری یہ سجیشن ہے کہ ایسے لوگوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ سرعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ باقیوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو سکے. آپ نے اس طرح کے کیسز فیلڈ میں جا کے خود بھی رپورٹ کیے ہوں گے جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے. پہلے تو ہم یہ سنا کرتے تھے, بدقسمتی ہے ہماری, یہ میں اسے بدقسمتی کہتی ہوں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, چھوٹی عمر میں زیادتی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب بچے بھی محفوظ نہیں ہیں, اب لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں. زیادتیاں صرف فیمیل کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں, میل کے ساتھ بھی ہونے لگ گئی ہیں. اور یقین کیجئے
انتہائی معذرت کے ساتھ ایک کیس میں نے سیالکوٹ میں کیا تھا جس کو ریکارڈ کرتے ہوئے میں خود رو پڑی تھی. ایک بچہ تھا 12 سے 13 سال کا, اس بچے کو میں نے ماسک پہنایا, اس بچے کا بیگ سے میں نے کیپچر کروایا پروگرام میں کہ بچہ ہے, زندگی ہے, آگے مستقبل ہے, متاثر ہوگا. وہ بچہ کہتا ہے مجھے میرے ابو مارتے تھے اور مار کے کہتے تھے چل. وہ مجھے پہلے طریقہ سکھاتے تھے, پھر اس کے بعد میرے سے کرواتے تھے, پھر میری ویڈیو بناتے تھے اور پھر اس ویڈیو کو بیچتے تھے. وہ پروگرام میرا ملینز میں گیا تھا. سگا باپ تھا, وہ سگا باپ تھا, اس کو یہ عادت تھی شروع سے. بات کیسے کھلتی ہے, کس طرح سے گرفتاری ہوتی ہے؟ ایک دن ٹھیک ٹھاک قسم کی بچے کو مار پڑ رہی ہے. کیوں؟ میں نے نہیں, کسی نے سن لیا. جس نے سن لیا پھر اس نے کھڑے ہو کے سب کچھ سنا, پھر بات کھلی. اور یہ بچہ اس ٹائم جب میں نے اس کا انٹرویو کیا, یہ پولیس اسٹیشن میں بلا کے میں نے اس کا انٹرویو کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بات سامنے آ جائے کہ جی میں نے تو ہراساں کیا یا میں نے بچے کو زبردستی اسٹیٹمنٹ لے لی ہے, تاکہ پولیس کی موجودگی میں یہ کام ہونا چاہیے نا, ہمارے ضامن بنے. سیالکوٹ کی میں بات کر رہی ہوں. اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا کہ بچے کو سامنے نہیں لانا چاہیے تھا. بچے کو سامنے تو لائے نہیں تھے, ہم تو لائے تھے اس کی آواز کو سامنے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ یقین کیجئے, زیادتی والا کیس, زنا والا کیس, یہ جب جا کے مجھے, ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹاپک پر نہ ہی بات کی جائے تو بہتر ہے, نہ فیلڈ میں, نہ اپنے ایک پروگرام میں جو میرا پکار ہے, اور نہ اس طرح سے پوڈ کاسٹ میں. مجبوراً اس کا جواب میں آج آپ کو بڑا کھلا کے کلیئرلی دیتی ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آئے. 80% باتیں وہ ہوتی ہیں بیچ میں جو میں نکال دیتی ہوں, نہیں بتا سکتی. کس طرح بتاؤں؟ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگ, جن کے ساتھ بیتی ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس پر اعتراضات آ جاتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی, میں کیوں بتا رہی ہوں. مجھے لگتا ہے ایسے کیسز میں ہمیں نہ شخص کا نام بتانا چاہیے, نہ ہمیں ایریا بتانا چاہیے. جیسے رحیم یار خان میں ہم نے اسکول کا نام نہیں بتایا, ایریا نہیں بتایا. علی, اس والی ٹرم کو استعمال کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے. نہ نام لیا جاتا ہے, قانونی طور پہ بھی شناخت نہیں کرواتے, نہ نام ہوتا ہے, نہ شناخت ہوتی ہے, نہ پکچر ہوتی ہے. ایون دین وہ چاہیں بھی تو ہم نہیں کرتے. مجھے ایسا لگتا ہے, مطلب میں اپنی گارنٹی دے رہی ہوں, آپ کا بھی جتنا بھی کام ہے سوشل میڈیا پر, اس میں یہی ہوتا ہے کہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس سے باتیں بہت آگے بڑھ گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آواز ہی نہ اٹھائے, جس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے وہ آواز ہی نہ اٹھائے. لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ان باتوں کو, بچوں کو نکال کے لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں, ایسا کیس, یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہوتا ہی نہیں ہے. میجورٹی کیسز میں کیا ہوتا ہے, صرف اور صرف بلیک میلنگ, جھوٹ. اگین بات اسی ٹاپک پہ آ جائے گی, اسی جگہ پہ آ گئی کہ زیادتی کو ثابت کرنا سب سے مشکل کام ہے. کیسے کریں گے زیادتی کو ثابت؟ اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. انڈین ایکٹر ہیں, کافی فیمس ہیں, ہر شخص انہیں جانتا ہے اور ہر کسی کو ہنساتے ہیں. لیکن کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ انہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں. راشپال یادو کی بات کر رہا ہوں. ان پر 9 کروڑ روپے کا فراڈ کا کیس ہے. انہوں نے قرض لیا لیکن واپس نہیں کر سکے, اور اس ٹائم وہ تہاڑ جیل میں ہے. اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو اپنے سے آگے پانا, یہ ہر باپ کا شوق ہوتا ہے, اور ان کا بھی شوق تھا. اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں 2010 کی. اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہیں بنانی تھی ایک فلم, تاکہ وہ فلم یہ بنائیں, وہ فلم ہٹ ہو, اور ہٹ ہو کے جو اس سے بزنس آئے گا اس سے یہ واپس کر دیں گے وہ انویسٹمنٹ جو انہوں نے کسی سے ادھار لی تھی. اب انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک انویسٹر سے انہوں نے ادھار لی تھی. 5 کروڑ روپے انویسٹمنٹ کروائی ایک انویسٹر سے, اور اس بات پر ڈیل یہ فائنل ہوئی تھی کہ یہ فلم بنے گی, پھر اس کو ریلیز کریں گے, پھر یہ بزنس کرے گی, جو بزنس آئے گا اس میں سے آپ کو پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی مل جائے گی, اور پیسے بھی آپ کے واپس کر دیے جائیں گے. ان کا یہ فائدہ تھا کہ ان کا مقصد بھی پورا ہو رہا تھا اور بیٹا سٹار بننے جا رہا تھا. جو شخص خود کامیاب ہوتا ہے نا, وہ شخص اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس کو فیلئر برداشت بھی نہیں ہوتا, وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتا, کرنے کے باوجود نہیں کر پاتا کہ ہاں یہ چیز جو ہے وہ فیل ہو گئی. اچھا, انسان سوچتا کچھ ہو رہا ہے لیکن ہوتا کچھ ہو رہا ہے. اب راشپال یادو نے فلم بنائی اتا پتا لاپتا. 2012 میں یہ فلم آتی ہے لیکن بری طرح یہ فلاپ ہو جاتی ہے, اور جو پیسے لیے تھے وہ تمام کے تمام ڈوب جاتے ہیں. فلم ریلیز ہوئی اس امید پر کہ اب یہ سپر ہٹ ہوگی اور اس سے بزنس کیا جائے گا اور پیسے خوب کھلے ڈلے کمائے جائیں گے. لیکن وہ آپ کی والی بات ہے کہ انسان جو سوچتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو, بعض اوقات اوپوزٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ٹوٹلی اوپوزٹ ہوا, فلم ٹوٹلی فلاپ ہو گئی بری طرح سے.
اب جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ تو بھائی دینی تھی، فلم ہٹ ہو یا فلاپ ہو، جو پیسے لیے ہیں وہ تو دینے، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں۔ اسی قصے میں، انہی حالات میں یہ معاملہ آگے بڑھتا 2018 کی بات ہو رہی ہے، یہ پہنچ گیا عدالت میں۔ اب عدالت میں جب معاملہ پہنچا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ٹرائل ہے، پیشیاں ہیں، ہیئرنگس ہیں، اس پورے پروسیجر کو گزارتے ہوئے کرتے مہینوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا عدالت کی جانب سے کہ 6 ماہ سزا سنائی گئی اور ساتھ میں پیمنٹ بھی دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیمنٹ نہیں دینی، لیکن اس سے پہلے عدالت میں جانے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، ایک مرتبہ 40 لاکھ انہوں نے دیا، ایک مرتبہ 75 لاکھ انہوں نے دیا، اور کچھ چیکس بھی دیے جو باؤنس ہو گئے تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ سکے اور انویسٹر کو یہ یقین آئے کہ ہاں ہم نے دے دیے، لیکن سارے کے سارے چیک آپ کی والی بات ہے کہ باؤنس ہو گئے۔ اب جیل میں چلے گئے، سزا کاٹنے لگے، جو کہ 6 ماہ کی ہے۔ سرنڈر کر دیا، ڈیفینیٹلی عدالت نے کہہ دیا تو بس پھر ختم ہے۔ اب عدالت نے وہاں پر یہ بھی جملہ کہا تھا جو باقاعدہ خبروں کی زینت بنا کہ سٹار ہے، کوئی بھی ہے، عدالتی فیصلے کو مانا جائے گا، جو پیسے لیے ہیں وہ دینے ہی پڑیں گے، چاہے وہ سٹار ہے، وہ امبانی ہو یا وہ یہ ہو، پیسے تو دینے ہی پڑیں گے۔ اسی طرح سے جناب اب کیا کرنا تھا؟ اب تو جیلی کاٹنی تھی، اب کام کرنا تھا باہر والے لوگوں نے، اب کام کرنا تھا ان لوگوں نے جن کے ساتھ مل کر جوانی گزاری، جن کے ساتھ مل کر سٹار بننے کا سفر شروع کیا، سٹار بنے، انجوائے کیا اس ساری لگژری لائف کو اور سب کچھ۔ ان میں پیچھے جب ہم بات کرتے ہیں تو سلمان خان بہت بڑا نام ہے، اجے دیوگن بہت بڑا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں نواز الدین بہت بڑا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں ایسے جو باقاعدہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم سب مل کر اس کی مدد کریں گے۔ اچھا، کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن تک جو ہے وہ 2.5 کروڑ 9 کروڑ روپے میں سے 2.5 کروڑ جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی پیچھے جو ہیں وہ 6.5 کروڑ ہے۔ 2.5 کروڑ تو دے دیے، 6.5 کروڑ روپیہ کون دے گا ان کے نام کا؟ اور یہ ساری صورتحال پر مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر میں بھی میری سٹیٹمنٹ کچھ زیادہ شاید بارڈر لائن کراس کر جائے، لیکن کہاں 6.5 کروڑ، کہاں آپ کا ایک ایسا چہرہ جس نے پوری جوانی انڈسٹری کو دی؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے سٹار ہوتے ہیں جب موویز کو یہ سائن کرتے ہیں نا، اس ٹائم کے ٹیزرز اور پریمیئرز ذرا دیکھا کریں کہ کتنے کروڑوں میں اور کتنے پیسوں میں ہوتی ہے، کیا لگژری جہاز اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ایسا ایک شخص یا ایک سٹار جس کے آگے 6.5 کروڑ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں اس ویچ میں ہوں، اس امید میں ہوں کہ کوئی سامنے آئے اور آ کے کہے بھائی میں دیتا ہوں، بات ختم کرو، بندہ باہر نکالو۔ اچھا، آرٹسٹ کے بارے میں نا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فائنینشیل مینجمنٹ نہیں کرتے، کہ آج جو ان کے پاس آیا وہ کھلا خرچ کرتے ہیں، کل کیا ہوگا کوئی نہیں سوچتا۔ میں نے بھی ایسے ہی سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف انڈین بلکہ پاکستانیوں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے، خصوصی طور پہ ہمارے ہاں اگزامپلس موجود ہیں اسٹیج کے ایکٹرز کی جنہوں نے بہت پیسہ بھی کمایا، نام بھی بنایا، لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے ان کا ڈرامہ، لیکن اینڈ ہر ایک کا کہیں نہ کہیں بیماریوں میں، بیماری کے علاج کے پیسے نہیں ہیں، گھر والوں نے نکال دیا ہے، مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں ہے اور تڑپ کے جان دے دی۔ اگزامپلس موجود ہیں ہمارے سامنے۔ اینک والا جن کتنا مشہور ڈرامہ تھا، میں تو بہت دیکھتی تھی جو ہمارے ٹائم کا ڈرامہ ہے، اس ٹائم بلکہ سپارہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا اور ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ ڈنڈی مار کے کسی طرح دیکھ لیں، یہی ہلچل مچی ہوتی تھی۔ تو ان کا اینڈ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، سب کو پتہ ہے۔ اسٹیج کی ہم بات کر لیں تو آپ کے سامنے ہے امبالا صاحب، کیا حالات تھے ان کے اینڈ پر، علاج کے حوالے سے ہسپتال میں کیا کچھ ہوتا رہا ہم سب کے سامنے۔ جاوید کوڈو ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور پروگرام بھی باقاعدہ میں نے کیا تھا اور بڑا تنقید کا نشانہ مجھے بنایا گیا تھا لاہور میں اچھرا کے پاس، کہ وہ اینڈ پر ان کے بچے پکوڑے نکال کے بیچ رہے تھے کہ کسی طرح سے گھر کا خرچ چل جائے، لیکن کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ جوانی میں جو کمایا ہوا پیسہ ہے اس کو آپ انویسٹ کر لیں، اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کر لیں کہ بڑھاپے میں آپ بیٹھ کے کھا لیں۔ بڑھاپے میں نہ آپ نے جمپ لگانی ہے، نہ ہنسا پانا ہے، نہ نکلنا ہے، نہ وہ تازگی ہے، نہ وہ چہرہ تر و تازہ نظر آتا ہے جس سے آپ ایک اچھے طریقے سے کسی کو انٹرٹین کر سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں، ہم نے ابھی ماڈل کی بات کی، حمیرہ اصغر، کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیسے نہیں تھے، کرایہ نہیں دے پائیں، بل جمع نہیں کرائے تھے، بہت سی باتیں ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آرٹسٹ اپنے اوپر پیسہ لگائے گا تو سروائیول کرے گا،
دکھے گا تو بکے گا. تو دکھے گا کیسے؟ جب اچھے کپڑے پہنے گا, اپنی اسکن کا خیال رکھے گا. اب آرٹسٹ میں صرف ڈرامہ کے لوگ نہیں آتے, میں اور آپ بھی آتے ہیں, ہمیں بھی ٹی وی پہ بیٹھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں, یہ خرچے, یہ معاملات ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں. اگلی سٹوری کی بات کرتے ہیں. چکوال کا ایک کیس ہے. کچھ مزدوروں نے دیکھا کہ 2 تالاب ہیں, اس کے اوپر انسانی ہڈیاں تیر رہی ہیں. اب وہ کس کی ہڈیاں ہیں, سٹوری کیا ہے پوری؟ بالکل یہ خبر درست ہے, اور یہ خبر بہت زیادہ آج کل وائرل بھی ہے, اور اس پر ڈی پی او چکوال نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور بڑی کامیاب قسم کا یہ وقوعہ ہے, یہ کیس ہے. ٹریس ہو گیا؟ بالکل ٹریس ہو گیا جی, الحمدللہ, اور بڑی مہارت کے ساتھ. اس کی ٹریسنگ بڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملزم پکڑا, کڑی سے کڑی ملائی, لیکن یہاں پر کیس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, جس پر ہم یہ ضرور بات کریں گے کہ وہ ٹریک کیا رہا پولیس کا. چکوال میں ایک نجی سوسائٹی جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے, پانی کھڑا ہوا ہے, تالاب کہہ لیجئے. اب یہ خبر ہے کہ جی تالاب میں انسانی ہڈیاں جی اوپر پانی کے تیر رہی ہیں. بالکل تیر رہی ہیں. 2 بازو اور 2 ٹانگیں. بازو جو ہیں وہ کندھے سے لے کے ہاتھ تک ہیں, اور ٹانگوں کی ہم بات کریں تو گھٹنے سے لے کے ٹخنے تک کا حصہ ہے. اور یہ ہڈیاں ہیں, اس پر گوشت نہیں ہے؟ کہیں ہے کہیں نہیں ہے, لیکن حالت کافی خراب ہے, پرانی ہے. اب یہ مزدور دیکھ لیتے ہیں, شور شرابہ ڈالتے ہیں, سوسائٹی کی انتظامیہ کو بلاتے ہیں. انتظامیہ دیکھتی ہے تو کہتی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فوراً سے پولیس کو کال کی جاتی ہے. 15 کے رسپونڈ میں 15 منٹ میں پولیس موقع پر آ گئی, آ کے دیکھا. اب ایسی صورتحال میں جب کوئی شخص بھی مدعی نہ ہو, کوئی بھی کمپلینٹ نہیں کھڑا, کوئی لواحقین میں سے بندہ نہیں ہے, تو پولیس کیا کرتی ہے, ان کو امانتاً دفنا دیتی ہے. لیکن سامپلنگ پہلے ساری کر لی جاتی ہے, فورینسک کی اور تمام معاملات اکارڈنگ ٹو کیس. اب اس کی سامپلنگ کی گئی, فورینسک, ڈی این اے, معاملات سارے, اور پھر امانتاً دفنا دیا. بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے میں پولیس کے پاس جانے سے لوگ کتراتے ہیں. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی موجود ہیں, برے بھی موجود ہیں. اس کیس میں پولیس نے ایک اگزامپل سیٹ کی ہے. میں سلیوٹ پیش کرتی ہوں چکوال پولیس کو. مجھے نہیں پتا کون ہے, کس نے کیا کیا, لیکن کام بہت اچھا کیا. کیسے؟ جب فورینسک رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ وہ جو بازو ملے تھے, اس کے بازو کے اوپر ایک نشان پایا گیا. کس چیز کا نشان جو ہے وہ انگوٹھی نما پایا گیا, ڈرا اس طرح سے ہوا تھا, رپورٹ میں آیا. اب انگوٹھی نما نشان کو ٹریس کرنا ایک ناممکن سی بات ہے. پتہ نہیں کس نے انگوٹھیاں ایک ڈیزائن کی پہنی ہوئی ہیں. میں یہاں لاہور سے ایک رنگ خرید لیتی ہوں ایک ڈیزائن کی, اور میں کہتی ہوں کہ میں کے پی کے جا کے اس کو خرید لوں یا ایسی بنوا لوں, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بن جائے گی. اسی طرح سے اب انگوٹھی کے نشان سے کیسے ٹریس کریں بھائی؟ اوپر سے پانی میں سے ان کو نکالا گیا ہے, اس انسانی اعضاء کو, حالتیں ان کی خراب ہیں. ایک بزرگ آتے ہیں تھانے میں, آگے پولیس کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو ایک بچہ تھا. ان کا سٹائل یہ نا گفتگو کا, وہ مل نہیں رہا. پولیس نے کہا اچھا مل نہیں رہا, تو آپ نے کوئی رپورٹ کرائی ہے؟ کہتے نہیں میں نے کوئی رپورٹ نہیں کرائی. کوئی پرچہ بھی نہیں کرایا؟ نہیں. گمشدگی بھی نہیں کرائی؟ نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی؟ میں نے کہا ابھی آ جاتا ہے, ابھی آ جاتا ہے, ابھی آ جاتا ہے. اچھا کیا نام ہے بچے کا؟ عمران خان بیٹے کا نام ہے. کیا کرتا تھا عمران خان؟ ایک ڈیرے دار کے ڈیرے کے اوپر ایز اے گن مین کام کرتا تھا, اور ڈیرے دار جو ہے اس کا نام ہے اسحاق. پولیس نے کہا اسحاق کا نمبر بھی دے دو, اور عمران خان کا نمبر جو تھا وہ بھی دے دو. دے دیا بزرگوں نے. دونوں کی لوکیشنز سی ڈی آرز کو نکال لیا. کیا جو لوکیشن ہے وہ جہاں کی ملی وہاں پر ڈیرا موجود تھا اسحاق کا. پولیس چلے گئی بھاری نفری کے ساتھ, جا کے پوچھا جی اسحاق ہو؟ ہاں جی اسحاق, آجو ذرا باہر, گل کرنی ہے. یہی طریقہ کار ہے. اسحاق آ گیا باہر, پوچھا جی کدھر ہے عمران خان آپ کا گن مین؟ عمران خان تو میرے پاس گن مین کام کرتا تھا, لیکن بڑا عرصہ ہو گیا چھوڑ کے چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ مجھے نہیں پتا. کیوں چلا گیا؟ نکال دیا تھا میں نے. کیوں؟ کام ٹھیک نہیں کرتا تھا. اوکے. پولیس نے کہا کہ آپ کی سی ڈی آر بتاتی ہے کہ لگاتار رابطہ صرف آپ سے تھا, اور بہت زیادہ تھا. کیا چکر؟ مرنے سے پہلے بھی رابطہ تھا؟ مرنے سے پہلے لاسٹ ٹائم تک کنٹینیوسلی اسی کے ساتھ رابطہ تھا. اسی نے اس کو ٹارچر کر کے مروایا. میں آگے چل کر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں. پولیس نے کہا تھانے آ جائیں, ذرا کھانا کھانا ہے, وہاں پہ آپ کے لیے ٹیبل لگا ہوا ہے. ڈیرے دار کو لے گئے تھانے لا کے روایتی انداز میں پوچھ گچھ کی, تو ڈیرے دار اسحاق نے پولیس کو دوران تفتیش بتایا کہ یہ میرا نہیں, میرے بھتیجے کا گن مین تھا. کبھی وہاں چلا جاتا تھا, کبھی یہاں. قتل کی وجہ کیا بنی؟ کس وجہ سے مار دیا؟ قتل کی وجہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ ڈیرے دار کا جو بھتیجا تھا یہ گن مین تھا.
ایک دن اس کے اوپر مخالف پارٹی نے حملہ کیا اور میرا بھتیجا مر گیا. اچھا, گولیاں لگ گئی. یہ کھڑے ہو کے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اس نے کچھ کیا نہیں, اس کو یہ اعتراض بھی نہیں تھا. اس کو اعتراض یہ تھا کہ یہ چونکہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا تو اس کو تو پتہ ہے قاتل کون, کس نے کیا مارا. ڈیفینیٹلی پتہ ہے, اینی شاہد کو پتہ ہوتا ہے. اس کا ہم نے پرچہ درج کرایا. ملزم پولیس نے اریسٹ بڑی مشکل سے کیے, تگڑے لوگ تھے, عدالت میں پیش کیے. اب ٹرائل میں اس کی جب باری آئی کہ یہ اینی شاہد تھا, لاؤ جی گواہ جس نے خود دیکھا ہے, اس کو پیش کر دیا عمران خان کو. اب یہ جب کٹہرے میں کھڑا ہوا, اس نے جج صاحب کو کہا نہیں یہ قاتل تو ہے ہی نہیں ہے جنہوں نے گولیاں ماری تھی. اس اسٹیٹمنٹ کی بنا پہ قاتلوں کو بری کر دیا گیا. اس کو یہ رنجش تھی عمران خان سے. اچھا, پھر کیا کیا؟ پھر میں نے بندے بھیجے, اٹھوایا, اس کو ڈیرے پہ بلا لیا, باندھا اور مارا. اتنا مارا کہ یہ مر گیا. اس کے بعد میں نے اس کے جسم کے مختلف پارٹس کیے, کاٹ دیا. 2 بوریاں ارینج کی, ایک بوری میں بازو, ایک میں ٹانگیں ڈالی, جا کے اسی نجی سوسائٹی کے اندر تالاب میں پھینک آیا. قصہ ختم. کچھ عرصے کے بعد وہ آ گیا اوپر, دونوں ٹانگیں بھی اور دونوں بازو بھی, جسے دیکھ لیا مزدوروں نے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیرے دار تک پولیس کیا صرف CDR اور لوکیشن کی بنا پر پہنچی اور اریسٹ کر لیا؟ بس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ پولیس جب اس کو ڈیرے سے باہر بلا کے پوچھتی ہے تو عمومی طور پہ ملزم کو بلا کے باہر نہیں پوچھا جاتا, اس کے گھر میں کود جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں, دروازے توڑ دیتے ہیں. اس کے کیوں نہیں ایسے کیا؟ کیا یہ کوئی وہی تگڑا آدمی تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں پولیس نے اس کو جب باہر بلایا, پوچھا, تو پولیس چیک کرنا چاہتی تھی ہاتھ پر رنگز میں پہنی ہوئی اس انگوٹھی کو ڈیزائن میچ کرتا ہے یا نہیں. اب جب پولیس یہ جان بوجھ کے سوال کر رہی تھی, اصل میں چیک وہ انگوٹھی کرنا چاہ رہی تھی. انگوٹھی ملتی ہے؟ بالکل وہی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہی سب کچھ تھا. پھر پولیس نے اس کو ڈالے میں بٹھایا تھا کہ جب ان کو اپنے اندر سے شور ہو گیا کہ ہاں ملزم ہمارا یہی ہے. پولیس نے دوران تفتیش پوچھا کہ انگوٹھی جو ہے اس کو کبھی اتارتے بھی ہو؟ کہتا نہیں جی, ایتے میں بڑے عرصے دی پائی ہے, میں نہیں چھٹتا. اصل میں یہ جب اس کو مار رہا تھا تو اس نے اس طرح سے اس کو مکے مارے تھے کہ وہ انگوٹھی چھپ گئی تھی اس کی بازو پہ, جو رپورٹ میں لکھا گیا ہے فورینسکی نشان کے طور پہ. اس طرح سے یہ شخص پکڑا گیا اور پھر اس کو سزا ہو رہی ہے. اس متعلق جو DPO چکوال ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور عوام کو یہ ساری بات ڈیٹیل سے بتائی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں. مناوا کا علاقہ ہے, وہاں پر ایک کوڑے کے ڈھیر سے ایک عورت اور 1 سال کے بچے کی لاش ملتی ہے. اب ان کو کس نے قتل کیا, کیسے قتل کیا, پوری سٹوری کیا ہے یہ؟ LWMC کی گاڑیاں ہیں یلو کلر کی, کچھ پرائیویٹ ہیں جو ٹھیکے پر دے رکھی ہیں, ٹھیکیداروں نے لی ہوئی ہیں, اور کچھ گورنمنٹ کی ہیں. بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ LWMC اپنی گاڑی کا نمبر, عطا پتہ, روٹ, چیزیں ابھی تک نہیں بتا رہا. پہلی نیگلیجنسی سن لیں. کیوں؟ کیونکہ پوچھا جائے گا, بلایا جائے گا. 2 لاشیں ملی, آپ کی خبر درست ہے. مناوا کا ایک گاؤں ہے, ہانڈو جسے کہتے ہیں, وہاں پر کوڑے کے ڈھیر پہ یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور باقاعدہ بوری کے اندر ڈالا ہوا ہے. اس کو پلاسٹک بلو کلر کا شاپر ہے اس میں بھی پیک کیا ہوا ہے. یقین کریں میں اس فیملی کے پاس گئی ہوں, میں نے ان سے بات کی ہے اور میں نے کہا دکھائیں تو صحیح ہے, جب ٹھیک تھی تو کیسی تھی؟ پروفائل پکچر دیکھنا چاہ رہی تھی میں. کہتے پروفائل پکچر تو نہیں ہے ہمارے پاس, البتہ وہ ویڈیو ہے جب لاش اس کی ملی ہے, وہ آپ کو چاہیے؟ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, مجھے دکھا دیں بس, میں جسٹ لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہوں. 22 سال عمر ہے علی. آپ یقین کریں کہ جب اس کو شاپر سے باہر نکال رہے ہیں, بوری سے باہر نکال رہے ہیں, نرم ترین باڈی ہے, یعنی اس کا سر ایسے ہل رہا ہے, ہاتھ ہل رہے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, باڈی اکڑ جاتی ہے. کتنے دن بعد ملتی ہے؟ اگلے دن مل جاتی ہے. اچھا. ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سونیا جو ہے اس کی شادی اس کی والدہ کر دیتی ہے اس کی مرضی کے مطابق. یہ لو میرج ہے, میاں بیوی کے بہت اچھے حالات ہیں, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے, شادی ہو گئی, بچے پیدا ہوئے 2, ایک بیٹی ایک بیٹا. بیٹی بڑی ہے, بیٹا چھوٹا ہے, حمزہ 1 سال کا اور بیٹی 3 سال کی. سسرالیوں کے ساتھ کسی نہ کسی بات پہ آن پن رہتی ہے اور ایک معمولی سی بات ہے, ہر گھر کی یہ کہانی ہے. اب یہاں پر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے لے لو اپنا حصہ, تھوڑے بہت جو ڈالنے ہیں کر کرا کے ہم الگ سائڈ پر رہتے ہیں, کوئی حرج بھی نہیں ہے. ڈیمانڈ کرتا ہے سسرال بہت اچھا ہے, سسرال والے باقاعدہ حصہ دے دیتے ہیں, پیسے مل جاتے ہیں ٹوٹل حصے کے 5.5 لاکھ.
ٹوٹل بینک میں رکھتی ہے یا جہاں بھی رکھتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. البتہ گھر کے حالات اتنے ٹائٹ ہوئے کہ تھوڑے کر کے ان پیسوں کو بھی استعمال کر لیا. پیسے جناب ختم ہو گئے. روٹی گھر میں نہیں بنتی تھی اور 3 ٹائم کا کھانا اور بچوں کا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا تھا. شادی تھی لو میرج کی, شوہر سے دیکھا نہیں جاتا تھا. بڑی ڈفرینٹ کہانی. میں لڑکی پسند کر کے لایا, شادی کی, بچے پیدا کیے, اب میں کھانا نہیں پورا کر سکتا. ندامت, شرمندگی. دونوں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں چلے جاتی ہوں امی کے گھر بچے لے کے, اور 2-2.5-3 ماہ میں تھوڑے بہت پیسے تم جمع کرو, تھوڑی میں کوشش کرتی ہوں کہیں گروی مکان لے لیتے, کرائے سے جان چھوٹے. ڈن. سسرال میں آ گئے. سونیا اپنی امی کے پاس آ گئی اپنے شوہر کے ساتھ, اور بیٹھ کر یہ ساری بات کی. اور ماں کا ذرا جگرا چیک کریں کہ وہ خود بھی ایک 8,000 کے کرائے کے کمرے میں رہتی, گھر بھی نہیں کہیں گے اسے, جہاں پر وہ بھی رہتی ہے, جہاں اس نے سونیا کو بھی رکھ لیا, مائکا ہے. باپ دنیا پر نہیں ہے, فوت ہو چکا. بہت نازک حالات ہیں گھر کے. میں گئی تھی, میں نے دیکھا, میں حیران ہو گئی کہ اس کمرے میں سب رہتے کیسے ہو, لیکن رہتے تھے. چھوٹا سا کمرہ ہے. ماں کہتی ہے بیٹا ماں کا دل جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے. میرا یہ کمرہ نہ بھی ہوتا تو بھی میں سونیا کو کہتی کہ آجا میرے سینے سے لگ جا, میں رکھوں گی. اور ڈیفینیٹلی مائیں ایسی ہوتی, رکھ لیا, رہ رہی ہے. اب یہ آتا نہیں تھا ڈیلی, کبھی آتا کبھی نہ آتا, جتنے پیسے ہوتے وہ دے جاتا, اور بعض اوقات نہ بھی دیتا. حمزہ بہت زیادہ رو رہا ہے, 1 سال والا بچہ. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نا سامنے دکان سے ٹافیاں یا چیزیں لے کے دو, جس طرح سے بچوں کو عادت ڈالی ہوتی ہے. اب ان کی زبان ماں کو ہی سمجھ آتی ہے اور کسی کو آتی بھی نہیں ہے. ماں یہ کہتی ہے سونیا امی میں دکان پہ جا رہی ہوں اور چیز دلا کے ابھی واپس آتی ہوں. حمزہ ابھی گئی اور ابھی آئی کہہ کے نکل گئی. حمزہ کو گود میں اٹھا کے بیٹی گھر ہے, واپس نہیں آتی. 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, پوری رات گزر گئی. رونا دھونا ڈھونڈنا جگہ جگہ, مسجدوں میں, گلی محلے, ہر جگہ. اور شوہر بھی کوئی ڈھونڈ رہے, پتہ نہیں. شوہر کو کیا فون ماں نے کہ کدھر ہے بھائی سونیا, یہ کہہ کے گئی تھی کہیں تم تو نہیں لے گئے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی چلے جاتی شوہر کے ساتھ. جناب نمبر بند ہے. صبح کے قریب نمبر بند ہوتا ہے اور شام کو نمبر آن ہو جاتا ہے, لیکن جو رات پوری کا پیریڈ ہے اس میں نمبر آن تھا. کالز جاتی رہیں, ریسیو نہ ہوئی, اور بے شمار کالز. شام کو یہ شخص آ گیا دروازے میں. کون؟ شوہر. آگے کہہ رہا ہے انم اپنی امی نو پیج, امی نو لے کے آ. بڑی حیران کن بات ہے. اب جو ساس ہے اس شخص کی, یعنی سونیا کی ماں, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے کہا ہے میں فون کرتی رہی ہوں ساری رات, سنا نہیں, دن پورا اس کا نمبر بند ہے, اور آگے سے کہہ رہا ہے کہ سونیا کو بھیج, سونیا تو اس کے ساتھ ہے. اب یہ یقین کر کے بیٹھ گئی تھی. ماں کا دل ہے نا, یقین نہیں کرتا. کہتی ہے کہ سونیا تو تمہارے ساتھ گئی تھی. کہتا ہے میرے ساتھ کب گئی ہے, میں کوئی آیا ہوں لینے. ماں کہتی ہے بھائی وہ رات سے غائب ہے, تمہیں پوری رات کالز کی ہیں, تم نے رسپانس نہیں دیا, صبح تیرا نمبر بند ہو گیا, اب تو کہتا سونیا بلا. کدھر ہے سونیا؟ میں تو آپ بڑا پریشان ہے, میں مر گیا, میں لٹ گیا. ساتھ مل کے محلے میں ڈھونڈتا رہا جگہ جگہ. فیصلہ یہ ہوا کہ اب ہمیں پولیس کے پاس جانا چاہیے. مین وائل ایک خبر بریک ہوتی ہے کہ 2 لاشیں مل گئی ہیں ہانڈو گاؤں کے ایک کچرے کے ڈھیر سے. بہت بڑا سا کچرے کا ڈھیر. اور LWMC کی گاڑی نے جب کچرا الٹایا تو اس کچرے میں ایسے الٹتی پلٹتی لاشیں گر گئیں. ویڈیو بن گئی. 15 پر کال ہو گئی, 1122 والے آ گئے, سب آ گئے. ان کو نکالا لاشوں کو. سب سے پہلے تو پولیس, آپ کو پتہ ہے کہ ایسے معاملات میں وقوع بناتی ہے, نقشہ لکھتی ہے, پھر تحویل لکھتی ہے, پھر ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیجتی ہے, پھر اگلی باتیں شروع ہوتی ہیں. اب اسی طرح سے یہ معاملہ بھی ہوا, اور اس میں جب ٹریس کیا گیا, فیملی کے ساتھ رابطہ کیا گیا, تو جناب ایک عمران نامی شخص جو کہ سونیا کا سگا بھائی ہے, یہ آگے ہوا, پرچہ درج کروایا, اور نامعلوم شخص نے, کسی نے مار دیا میری بہن کو ایسے 2 لاشیں. اب یہ کیس ایسا ہے جس میں سونیا کی ماں, بہنیں, گھر والے یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے, کہ شک بھی نہیں ہے کہ ہو سکے شاید میرے داماد نے مار دیا میری بچی کو. پولیس کو شک ہوا, پولیس کو بھی شک نہیں ہو رہا, کیونکہ فیملی بڑی مطمئن ہے کہ جی یہ تو پیار ہی بہت کرتا تھا, خیال رکھتا تھا, پیسے کم ہیں زیادہ ہیں, حالات ٹائٹ ہیں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن دھیان وہ بہت رکھتا تھا سونیا کا. بھائی مارا کس نے؟ پھر ہمیں کسی پہ شک نہیں, کوئی دشمنی, کوئی رشتہ, کوئی جھگڑا, کوئی کبھی کسی نے رشتہ مانگا ہے آپ لوگوں نے انکار کر دیا, نہیں ایسی بھی کوئی بات. تو بات کیا ہے نہیں پتا. اور قتل کس طرح سے کی تھی؟ سانس بند کر کے, چھڑیاں مار کے, گولیاں مار کے؟
اس نے چھوٹے بیٹے کو جو حمزہ ہے اس کا گلا کاٹا ہوا تھا، بہت چھوٹا ہے، اتنا سا ہے، اور اس نے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. وہ باقاعدہ جب کچرے کے ڈھیر پہ پایا گیا تو میں تو بچے کی تصویر دیکھی، میں نے کہا توبہ استغفر، لوگوں کو موت بھول گئی ہے. اس کا گلا کاٹا ہے اور سونیا کے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے اور گلا اس کا دبا کے اس کو مارا گیا ہے. سر پر جگہ جگہ زخموں کے نشان ہیں، ایسے جیسے اینٹیں ماری گئی ہیں. برا حال ہے. جب کچرے سے لاش نکلتی ہے نا تو اس کو دیکھ کے کوئی بھی اس پر بات کرنا مناسب نہیں ہے، چونکہ پتہ نہیں ہوتا یہ نشان کچرے کا ہے، کسی چیز کا ہے، یا اس کو تشدد کے ذریعے مارا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اس کیس میں اب خبر جو ہے وہ بریک ہو جائے گی، اندر کی بات باہر نکل آئے گی، تو میں چاہتی نہیں ہوں جس سے تفتیش متاثر ہو. پولیس کو شک کیسے ہوا؟ بات کیسے کھلتی ہے؟ شوہر کیسے سامنے آتا ہے؟ ابھی تک یہ خبر پولیس نے بریک نہیں کی کہ شوہر نے قتل کیا ہے. پولیس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ قتل کس نے کیا ہے، لیکن تہمینہ شیخ کے سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تہمینہ نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ایس پی صاحب کو بھی جاتے دیکھا، 2 اور ڈالے بھی جاتے دیکھے، اور اس ٹائم عمران جو کہ مدعی ہے وہ باقاعدہ اس سارے پروسیجر میں اپنے بہنوئی کو پکڑوانے میں مصروف بھی تھا کہ شاید اس نے کیا ہو. ایک سکول بھی تھا وہاں پر جہاں پر بیٹھ کر باقاعدہ چیزوں کو کلیریفائی بھی کیا جا رہا تھا. کون کون بیٹھا تھا وہاں پہ؟ پولیس بھی تھی، عمران بھی تھا، حامد بھی تھا جو کہ اس کا شوہر ہے. اب آگے پولیس نے اس کو گرفتار کیا نہیں کیا، گلٹی پایا گیا یا نہیں پایا گیا، میں اس پر بات نہیں کرتی. اتنا مطلب میں نے ابھی دیکھا. مبینہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قاتل ہاں، جو ہے وہ شوہر. آپ کو لگتا ہے؟ ہم کوئی مجھے ابھی ایسا لگتا ہے. ورڈک نہیں دے رہے، ہم اپنی بالکل آڈینس کو یہ نہیں بتا رہے کہ قاتل یہ ہے، قتل بالکل اس نے کیا. بالکل، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تفتیش متاثر ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جذبات سے تنگ آ کے اور غربت میں آ کے اس نے یہ کام کر اچھا، دیا. خانے وال کی ایک سٹوری میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، آپ نے بھی کور کی، کہ ایک قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری والدہ زندہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چھوٹے چھوٹے سے 2 بچے ہیں. والدہ کو دل کی تکلیف ہوئی، ہارٹ بیٹ ان کی تیز ہوتی گئی اور ایک دم سے بند ہو گئی. فیملی پریشان ہوئی، ہاسپٹل لے گئے، اور گھنٹے کے اندر اندر ڈاکٹرز نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہم معذرت کر سکتے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی. میت کو گھر لے آئے اور مغرب سے کچھ دیر پہلے ان کی تدفین کر دی گئی. تدفین کرنے کے بعد گھر میں کیا ہوتا ہے؟ رونا دھونا اور یہ سب کچھ. بچے رو رہے ہیں، ساری رات گزر گئی روتے ہوئے. صبح ہوئی، انتظار کر رہے ہیں کب صبح ہوگی، کب ماما کی قبر پہ جائیں گے. قبر چونکہ گھر کے بالکل قریب ہی قبرستان ہے، اس میں واقعہ ہے. صبح صبح روشنی ہوئی، باقی گھر والے ناشتہ کر رہے ہیں، یہ قبر پہ پہنچ گئے ہیں بچے دونوں. یہ وہاں جا کے اپنی طرف سے فاتح خوانی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھ ہیں ان کے. یہ کہتے ہیں خبر کے مطابق کہ قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں. ہم نے کہا ہماری ماما زندہ ہے. بچے، انسان کہہ سکتا ہے کہ اب بچے تھے، ان کو کیا پتا اس بات. اوکے ڈن. شور شرابہ، ساتھ والے کو بولا آپ کو آواز آ رہی ہے، اس کو بولا آپ کو آواز آ رہی ہے. وہاں پہ ہجوم اکٹھا ہو گیا. سب کو آواز آ رہی تھی؟ ان سب کو آواز آ رہی تھی. اس میں پولیس موجود ہے، اس میں انتظامیہ قبرستان کی موجود ہے، وہاں کے لوگ موجود ہیں، عوام موجود ہیں، اور ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے جس میں باوردی شخص پولیس والا قبر پہ یوں کان لگا کے سن رہا ہے کہ ہاں واقعی آواز آ رہی ہے. آواز آ کیا رہی ہے؟ مجھے باہر نکال لو، مجھے بچاؤ. آواز کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی ہاتھ مار رہا ہے زور زور سے اپنی طرف سے، اور باہر صرف اور صرف دھک 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 اس ٹائپ کی آواز آ رہی. اب جب ہجوم اکٹھا ہو گیا، پولیس آ گئی، سب کچھ ہو گیا، تو وہاں پر فیملی بھی آ گئی. اس عورت کا شوہر بھی آ گیا. اس نے بھی یہ کہا کہ بھائی ایک بندے کو وہم ہوتا ہے، 2 کو ہوتا ہے، سب کو تو نہیں ہوتا. اگر یہ مان لیا جائے کہ بچے ہیں، بچوں کی محبت ہے، اور وہ اسے کہتے ہیں لاشعوری طور پہ جس سے آپ کی اٹیچمنٹ آپ کو لگتا ہے نہیں وہی ہے یہ سب کچھ، اگر یہ کہہ لیں تو پولیس کو تو نہیں ہے، یا عوام کو تو نہیں ہے، انتظامیہ سب کو کیسے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی کے ابھی خبر کھودو ہماری ماں کی، ہماری امی اندر زندہ ہیں اور ہم نے جو ہے ان کو باہر نکالنا ہے. اب بچے یہ کہہ رہے ہیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن قانون اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا. پولیس یہ کہتی ہے کہ نہیں بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا، قبر نہیں کھودی جا سکتی، یہ غیر قانونی کام ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو بالکل ہی ایک پردہ ہے بھئی، اس دنیا کا اس دنیا کا ایک پردہ ہے. لیکن فیصلہ یہ ہوا موقع پر اسی ہجوم میں کہ کل جا کے اس قبر کو کھودا جائے گا. کیوں؟ کل آپ مجسٹریٹ سے آرڈرز لیں گے قبر کشائی کے، وہ آرڈرز دیں گے، اس کے بعد پولیس کی موجودگی میں کھولیں گے تو کھولیں گے، ایسے نہیں. اب اس پر بحث چھڑ گئی وہاں پر موجود ہجوم میں.
بحث یہ تھی اگر زندہ بھی ہے تو کل تک کیسے رہے گی بیچ میں؟ نہ روشنی ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ کوئی سانس آ رہا ہے، نہ ہوا جاری، تو کل تک ویسے ہی مر جائے گی، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر آرڈرز لینے کا، تو کیا کیا جائے؟ دباؤ کی وجہ سے پولیس کی موجودگی میں پاؤں والی سائڈ سے اسی قبرستان کی انتظامیہ نے بیلچے کی مدد سے قبر کو کھولنا شروع کیا۔ ملا کیا؟ پاؤں والی سائڈ سے صرف ایک سلیب اٹھائی اور اندر جھانکا تو ایز اٹ از جیسے کہ ان کو دفنایا گیا تھا قبرستان میں، جیسے ان کا کفن ہے، جس انداز میں لٹایا گیا، قبلے کی طرف منہ کیا گیا، سب کچھ ایز اٹ از تھا، کوئی آواز تھی نہیں، کوئی بات تھی نہیں۔ تو وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ واپس یہیں سے بند کر دو، پردہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اجازت تو نہیں دیتے۔ پھر اس پر واپس وہ سلیب رکھی، واپس کور کیا، بات ہوئی ختم۔ اور خبر جو ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نہیں رکتی، منہ سے نکلی خبر نہیں رکتی، اور لوگوں نے گردش کلک کرتے بیٹ گئے۔ بنا دیا۔ لوگوں نے پھر اپنی مرضی سے کوئی میم بنا رہا ہے، کوئی فنی بات لکھ رہا ہے، کوئی دینی بات لکھ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عذاب تھا، کوئی کہہ رہا ہے جی کالا جادو تھا، پتہ نہیں کیا کیا گفتگو لوگ کر رہے ہیں اپنی اپنی مینٹالٹی کے مطابق۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ کہوں کہ قبر کشائی وداؤٹ آرڈرز بہت بڑا جرم ہے۔ یہ کر بیٹھی ہے پولیس، خبر لگ گئی ہے، آگے دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں، کیا ایکشن لیتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہوا غلط ہے۔ ایک بات، اگر تو آواز آ رہی تھی، اوکے ڈن، آواز آ رہی تھی، کسی صاحب علم کو وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا، دیندار کو، با ایمان شخص کو، جس کا ایمان مضبوط ہوتا، ہم جیسا نہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، سیدھی جو بات ہے، جو گناہ گار لوگ ہیں، وہ اس کو کھڑا کرتے، اس کو کہتے ہاں بھائی بتائیں کیا ہونا چاہیے، اس کی رائے کے مطابق کام کیا جاتا تو یہ بہتر تھا۔ اب یہ جو ہوا ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسے ہی ہے نا، نہ سر ہے نہ پیر ہے، کدھر گئی آوازیں، کدھر گئی باتیں؟ اب کوئی ایک شخص بھی کھڑے ہو کے عدالت میں کہے گا کہ ہاں میں نے بھی سنی تھی جی، میں بھی جواب دوں؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، سب کہیں گے وہم تھا، ہمیں وہم لگا کہ تھا۔ وہ بتا رہے تھے اس وجہ سے مجھے بھی آئی۔ ایسے ہی ہے۔ اور اکثر ہوتا بھی ہے کہ کوئی ایک بتا رہا ہو تو باقیوں کو بھی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کی نا جسامت اور ذہنیت اور جو ایک لیول بن گیا نا، وہ یہ ہے کہ جو جس طرف لگاتا ہے، سامنے چیز نظر آئے نہ آئے، کانسیپٹ ذہن میں بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے میں تو ایسا ہی تھا کہ فل اندھیرا ہونا، مجھے لگنا اچھا یہ فل اندھیرا ہے، یہ منہ ہے، یہ بازو ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، جن کھڑا ہوا ہے، یہ بھی مجھے کھا جائے گا۔ جو کہانیاں پڑھتے تھے، جو بکس میں سمجھ آتی تھی، وہ کانسیپٹ بن جاتا ہے لاشعوری طور پہ۔ شاید یہ لاشعوری والا مسئلہ تھا۔ دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنیں۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ظلم و زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو آپ رپورٹ کر چکے ہیں لیکن اس پر آپ کو انصاف نہیں ملا، تو آپ ہمارے ساتھ کامنٹ سیکشن میں وہ شیئر کریں۔ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی، حقائق آپ سے لے گی، اور وہ حقائق ہم عوام کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو انصاف دلوائیں گے۔